اوپر کرم فرماتا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا، اس کی رحمت کا، حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کس طرح کرم فرماتا ہے گناہ گار جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ یبقى رجل من آخر اہل الجنت دخولا، کہ سارے بندے جنت میں چلے گئے لیکن ایک آخری بندہ جو آخر میں، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ ابھی باقی ہے۔ قائدا بین الجنت والنار، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی جہنم میں بھی نہیں داخل ہوا اور جنت میں بھی داخل نہیں ہوا بلکہ ان کے درمیان میں ہے۔ مقبلاً بوجہہ الی جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو جہنم کی طرف کیا ہوا ہے، جنت کی طرف چہرہ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، جہنم کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جس وقت وہ جہنم کی اس تپش کو محسوس کرتا ہے فیقول یا رب، تو اللہ کی جناب میں دعا کرتا ہے اصرف وجہی عن النار، الہ العالمین تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔ یا رب العالمین احرقنی ذکاؤہا، مجھے تو اس کی جو تپش ہے اس کی تمازت سے میرا چہرہ جھلسا جا رہا ہے، اور اس کی بدبو سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ یا رب العالمین اس کی تپش کو میرا چہرہ، میرا جسم گوارا نہیں کر رہا، الہ العالمین میرے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دو۔ فیقول اللہ عز وجل لہ، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے فَعَصَيْتَ إِن فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَن تَسْأَلَ غَيْرَ، اے بندے میں تیرا چہرہ تو کر دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تیرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا تو اب تجھے صبر نہیں آئے گا، تو پھر اور مطالبے لے کر بیٹھ جائے گا اور مجھ سے مانگنا شروع کر دے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے وہ بھی عطا کر، وہ بھی عطا کر، تو اب میں تیرا چہرہ کیسے پھیروں؟ فیقول اللہ، تو وہ عرض کرتا ہے نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس کرم کر دے، میرا چہرہ جو ہے نا وہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ فیوتی ربہ من العہود والمواثیق ما شاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے پھر جو ہے نا تو میرے ساتھ پکا وعدہ کر، میرے ساتھ مواثیق اور عہود یعنی میرے ساتھ کوئی وعدہ پکا کر، ایسا نہیں کہ پھر جب میں تمہیں یہ عطا کروں نعمت تو پھر تو جو ہے وہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے، کچھ اور مانگنا شروع کر دے اور تیرے مطالبے شروع ہو جائیں، پہلے مجھ سے پکا وعدہ کر کے اور کچھ نہیں مانگے۔ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے، فَيُصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا، کرم فرما دے گا۔ فَإِذَا بَارَزَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جب اس کے لیے جنت ظاہر ہو جائے گی، جنت کو جب اپنے سامنے دیکھے گا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، تھوڑی دیر تو خاموش رہے گا کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا تو اب کیسے مانگوں، تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ثم یقول یا رب، پھر صبر نہیں آیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، جھولی پھیلا دی، یا رب قدمنی عند باب الجنہ، الہ العالمین چہرہ پھیر دیا ہے، اب اتنا اور کرم کر دے، میں تم سے جنت نہیں مانگتا، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اور نہیں بس یا اللہ اور کرم کر، مجھے جو ہے وہ جنت کے عند باب الجنہ، جنت کے دروازے تک تو مجھے پہنچا دے۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیس قد آتیت من العہود والمواثیق ان لا تسأل اللہ غیر الذی اوتیت، وہ میرے بندے تو عجیب ہے، وہ یاد نہیں ہے میرے ساتھ تو نے وعدہ کیا تھا، وہ پکے وعدے کیے تھے
کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر تو اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب سارے وعدے فراموش کر دیے، اب پھر مجھ سے جو ہے نا وہ مانگنا شروع کر دیا۔ فیقول یا رب، عرض کرتا ہے میرے رب، لا تجعلنی اشقا خلقک بک، الہ العالمین پوری مخلوق میں سب سے بدبخت انسان مجھے نہ بنا کہ جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے لیکن جنت میں جا نہیں سکتا۔ مجھ سے بڑا دنیا میں کون بدبخت ہوگا؟ اگر یہ بھی مجھے حاصل نہ ہو سکا تو یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک تو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فیقدمہ اللہ الی باب الجنہ، اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تو دیکھ رہا ہے نا جنت کو، تو یہ اب اور میرے سر کچھ نہیں مانگنا، جنت کے دروازے تک پہنچانے کی تو دعا کرتا ہے تو آؤ میں تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہوں۔ فیقدمہ اللہ الی باب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ بَابَ الْجَنَّةِ، اور جب یہ جنت کے دروازے پر جائے گا، فرآ ما فیہا من البہجۃ والندرۃ والسرور، اور جنت کے دروازے سے اندر جب جھانکے گا تو اس کے اندر کی رونقیں، اس کی تر و تازگی، اس کے اندر جو خوشی اور مسرت کا، جو اطمینان کا اللہ تعالیٰ نے ماحول قائم کر رکھا ہے، جب وہ ان کو دیکھے گا فَيَسْكُتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، تھوڑی دیر تو خاموش رہے گا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا مجھ سے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، میں نے کہا تھا یا اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، پھر میں اور تجھ سے کسی چیز کی تمنا نہیں کروں گا۔ تو اب اللہ نے یہ بھی کرم کر دیا، اب جنت کے اندر کے سارے نظارے نظر آ رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، پھر صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ ثم یقول یا رب، پھر اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہے ادخلنا الجنہ، یا اللہ اب جنت کے دروازے تک پہنچایا ہے تو اب جنت میں داخل بھی فرما دے، داخل ہونے کی بھی اجازت دے دے۔ فیقول اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا الیس قد آتیت من العہود والمواثیق ان لا تسأل غیر الذی اوتیت، اور تو نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ دروازے تک پہنچا دے، آگے کچھ نہیں مانگوں گا، تو سارے وعدے بھول گیا ہے۔ ویحک یا ابن آدم، اے آدم تیرے لیے ہلاکت ہو، ما اغدرا کا، کتنا تو وعدہ فراموش ہے، وعدوں کو توڑنے والا، بھولنے والا ہے، بار بار وعدہ کرتا ہے اور بار بار توڑ دیتا ہے اور پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا وہ اب اللہ کی جھڑکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا۔ فیقول یا رب، پھر عرض کرتا ہے ادخلنی الجنہ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں التجا ہے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ پھر دعا کرتا ہے ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فلا تزال یسألہ الجنۃ حتی یضحک اللہ منہ، بار بار سوال کرتا رہتا ہے۔ ایک بار اللہ نے کہا او تو نے تو وعدہ کیا تھا اور نہیں مانگوں گا، اور نہیں مانگوں گا، اور نہیں مانگوں گا، پھر وعدہ توڑ دیتا ہے۔ کتنا تو عہد کو توڑنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، وہ نہیں سنتا۔ یا اللہ دے دے، جنت میں داخل کر دے۔ ایک بار نہیں، لا یزالو، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتا ہی رہتا ہے۔ حتی یضحک اللہ منہ، حتیٰ کہ اس کی منت سماجت کو دیکھ کر رب قدوس اپنی شان کے مطابق مسکرانے لگتا ہے۔ اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرانے لگتا ہے۔ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتا ہے اچھا مجھ سے جنت مانگتا ہے تو جاؤ میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ثم یقول، جب جنت میں داخل کر دیا اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اب اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے فرماتا ہے تمنا، اے میرے بندے اب جنت میں آ گیا ہے نا، تو جنت کی بہاروں کو دیکھ رہا ہے، اس کی نعمتیں ساری تیرے سامنے ہیں، تو اب میں تجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا اور نہ مانگنے کا، بلکہ اب تو تمنا کر، مانگ، جو مانگتا ہے، جو تیرے دل کی تمنائیں ہیں میرے سامنے رکھ، تو مانگتا جا، تیرا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ، وہ مانگتا چلا جاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو وہ اس کی آرزو پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر تمنا اللہ تعالیٰ پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ، اور پھر دیکھو نا
کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے. وہ دیکھتا ہے نا کوئی نعمت, یا اللہ وہ بھی عطا کر دے, وہ بھی عطا کر دے, تو اللہ دے دیتا ہے. وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ وَمِن كَذَا وَمِن كَذَا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد خود دلاتا ہے. وہ بھی نہ تم دے چھڑا, وہ فلاں چیز تجھے, وہ تمہیں نعمت نہ دے دوں. فَيَسْأَلُ, وہ بھی مانگ لیتا ہے. وَمِن كَذَا وَمِن كَذَا فَيَسْأَلُ, اللہ تعالیٰ پھر یاد دلاتا ہے وہ نعمت وہ بھی تو نہیں لینی, وہ کہتا ہے یا اللہ وہ بھی عطا کر, اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. حَتَّى اِذَا انتہت نَفْسَهُ, حتیٰ کہ جب اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں اور اس کا دل راضی ہو جاتا ہے. قال اللہ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہم راضی ہیں اور تو کچھ نہیں چاہیے. یا اللہ ساری تمنائیں تو نے پوری کر دی ہیں, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں کنا تک میں راضی ہوں اور میں تجھ سے جو ہے وہ پورا راضی ہو گیا ہوں. جو بھی مانگا تو نے عطا کر دیا, اب میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں, ساری تمنائیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ, جتنا تو نے تمنا کیا وہ تو تیری تمنا پر دیا, میں نے تجھ پر کرم کیا, اس کو دگنا کر کے اس کے برابر میں نے اس کے مثل اور بھی تجھے عطا فرما دیا. یہ بھی جتنا تو نے مانگا تھا وہ بھی دیا, اور میں نے کرم کر کے اتنا اور بھی تجھے دے دیا. بلکہ ایک دوسری حدیث ہے, اس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے قال رسول اللہ وعشرۃ امثالہ, کہ صرف اتنا دگنا نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے جتنی اس نے تمنا کی تھی اس سے 10 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اس کو نعمتوں سے نواز دے گا. اور یہ کون شخص ہے؟ جو آخری شخص جو جنت میں داخل ہونے والا. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہوں. یہ نہیں کہ اب اتنا مانگ چکا تو اب بس بھی کر, نہیں, اللہ فرماتا ہے تو مانگتا رہے اور میں تیرا رب تجھے عطا فرماتا چلا جاتا. اچھا, اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سخی ہو, کوئی بڑے سے بڑا حاتم تائی, اس سے جب کوئی مانگتا ہے, 1 بار مانگے گا, 2 بار مانگے گا, 100 بار مانگے گا, وہ عطا کرے گا. اگر بڑا سخی ہے تو وہ دیتا رہے گا. بالآخر وہ کہے گا کہ اب کیا کرو گے, اب بس بھی کرو, وہ اس کو روک دے گا. یا اگر روکے نہ, اتنا ہی بڑا سخی بن جائے کوئی, وہ سارا کچھ دے دے, اب وہ مانگے تو وہ اس کو پلڑا جھاڑ کے دکھا دے گا کہ بھئی اب تو میں نے ساری نعمتیں تیرے حوالے کر دی, اب تم مانگنا بند کرو, اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ کہہ کر جواب دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے. اچھا, اب اس کی شان یہ ہے کہ جو جب بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو مانگنے سے ناراضگی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ اور خوش ہوتا ہے. وہ اور مانگتا ہے اللہ کو اور خوشی ہوتی ہے, وہ اور مانگتا ہے اللہ کو اور خوشی ہوتی ہے. اور اب پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ دنیا کے جتنے سخی ہیں ان کے خزانے تو ختم ہونے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے جاؤ, اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے بھی نہیں. مانگتے جاؤ, وہ عطا بھی کرتا رہے گا, وہ راضی بھی ہوگا, اس کو تمہارے مانگنے سے خوشیاں بھی ملیں گی, اور اس کے خزانے بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو پھر کیوں نہ بندہ مانگے اپنے رب سے. اور اللہ رب العالمین وہ فرماتا ہے, حضور کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب بڑا حیا والا, بڑا شرما والا, بڑا کریم ہے. یا اللہ وہ کس بات سے شرم کرتا ہے, کس بات سے حیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, وہ کس بات سے شرماتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جس طرح وہ خالی ہاتھ میری بارگاہ میں پھیلاتا ہے اسی طرح اس کے خالی ہاتھ واپس خالی ہی لوٹا دوں, اس سے مجھے شرم آتی ہے. وہ خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے, خالی ہاتھ لے کر آتا ہے, جب واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو رحمت سے معمور فرما دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ کو اتنا اس کے اوپر کرم آتا ہے، اس کے اوپر رحم اور اس کے اوپر اس کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا، کوئی دنیا کا ہوتا تو اس سے وہ تو اس کو خالی اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے، یہ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، یہ ساری قدرتوں کا مالک، سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو اس کے دربار سے اگر خالی لوٹ جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ دامن بھر کے لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ